دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لے جا رہا ہوں بارسلونا کے خوبصورت اور دلکش قلعے کی طرف۔ ہم نہ صرف اس قلعے کی تاریخ اور پس منظر کے بارے میں بات کریں گے بلکہ اس کے ہر کونے کی خوبصورتی بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بارسلونا کا مشہور اور خوبصورت پورٹ جہاں سے آپ حیرت انگیز دنیا دیکھ سکتے ہیں، یہ نظارے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ساتھ ہی میں آپ کو وہ پیدل راستہ بھی دکھاؤں گا جو یہاں سے رملہ تک جاتا ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کاسا بیٹیو کا وہ انوکھا ڈیزائن جو بالکل ڈریگن سے ملتا ہے، اور یہ واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ تو دوستو ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس میں نہ صرف خوبصورت ویوز بلکہ بہت ہی کچھ نیا سیکھیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں بارسلونا کی خوبصورت گلیوں اور قدیم مقامات کا یہ دلکش سفر۔ السلام علیکم، اور میں استقبال کرتا ہوں آپ لوگوں کا اسپین کے اس سفر نامے کے حصے 3 میں، ایپیسوڈ 3 میں آپ کا خوش آمدید۔ اور اس وقت میں موجود ہوں بارسلونا کے سب سے تاریخی قلعے میں، کاسل دی مونجوئک، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تاریخ پہ بھی بات کریں گے، یہ کب بنا تھا، کس میں کیا کیا ہے، یہ سب پہ باتیں کریں گے۔ نہ صرف باتیں کریں گے بلکہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی۔ اس سے پہلے میں نے اس پین کے کچھ 2 ایپیسوڈز پہ کام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو یقیناً آپ کا سفر ادھورا ہے۔ آپ سب سے پہلے جا کے وہ ایپیسوڈز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو میں ایک دفعہ پھر ایپیسوڈ 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت 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 شکریہ۔ بارسلونا ایک ایسا شہر جو دن میں خوابوں کی طرح جگمگاتا ہے اور رات میں سمندر کی لہروں کی طرح خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس شہر کے سینے پر ایک پہاڑی ہے، مونجوئک۔ مونجوئک کے بارے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی، اور اسی مونجوئک کی چوٹی پر ایک قلعہ ہے، ایک ایسا قلعہ جو پتھروں کا بنا ہے مگر کہانیاں خون کی ہیں۔ یہ ہے کاسل دی مونجوئک، 400 سال پرانا مگر آج بھی اپنے رازوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ قلعہ سن 1640 میں بنا، صرف 2 مہینوں سے بھی کم وقت میں، مگر کیونکہ بارسلونا کو بچانا تھا، وہ بھی ہر صورت میں۔ پھر 1641 کی وہ صبح آئی جب توپوں کی گونج نے پہاڑی کو ہلا دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جسے تاریخ بیٹل آف مونجوئک کہتی ہے، اور اسی جنگ میں قلعے نے پہلی بار شہر کو بچایا، پہلی بار اپنی طاقت دکھائی، پہلی بار اپنی پہچان بنائی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بدلتے رہے، طاقتیں بدلتی رہی، لیکن یہ قلعہ آج بھی اپنی جگہ قائم رہا۔ قلعہ کبھی اسے مضبوط کیا گیا، کبھی اس میں توپیں لگائی گئی، کبھی اس کی نگرانی کے لیے استعمال کیا گیا، اور کبھی انسانوں کو قید کرنے کے لیے۔ ہاں، یہاں انقلابیوں نے چیخیں بھی ماری، مزدوروں نے انصاف کی امید بھی رکھی، اور کئی بے گناہوں نے اپنی آخری سانسیں بھی لے لی۔ سب سے دردناک لمحہ 1940 میں آیا جب کیٹالونیا کے صدر لولس کمپینیز کو اس قلعے کی سر دیوار کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی گئی۔ اس دن قلعے نے صرف ایک انسان نہیں کھویا، ایک پوری قوم کی آواز چھین لی گئی۔ آج یہ قلعہ ایک سیاحتی مقام ہے، ایک خوبصورت جگہ، ایک پرسکون لمحہ، لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو اس پتھروں میں آج بھی ماضی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اور جب آپ قلعے کی چھت پر کھڑے ہو کر بارسلونا کا 360 ڈگری نظارہ دیکھتے ہیں، سمندر، پہاڑ، شہر، بندرگاہ، تو محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، تاریخ صرف بدل جاتی ہے۔ کاسل دی مونجوئک ایک قلعہ نہیں، ایک داستان ہے جسے پڑھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔
دوستوں قلعے کے بارے میں جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو یوں لگتا ہے کہ پورے بارسلونا کا جو بھی سمندری علاقہ ہے پورا کا پورا اس قلعے سے کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ یہ فوجی قلعہ تھا جو کہ بہت ہی زیادہ تاریخی قلعہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کسی نے ان پر یہاں سے کوئی حملہ کیا ہوگا یا وغیرہ، کیونکہ اتنا سیکیور اور زبردست طریقے سے انہوں نے یہ چیز بنائی ہے۔ یہ 17ویں صدی میں اس طرح تھا، تو ابھی تو الحمدللہ یہاں پہ کافی امن ہے، اس طرح کوئی ایشو ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی جو میں نے آپ کو دکھایا تو میں تو کافی زیادہ حیران ہو گیا۔ چلو آگے جاتے ہیں۔ بارسلونا اس کاسل کے علاوہ آپ کو اور بھی بارسلونا کے تاریخی مقامات کا سیر کراتے ہیں، اور جس طرح کہ میرے پاس وہی میرے دوست سجاد اور عابد بھی موجود ہیں جو کہ آگے آگے جا رہے ہیں اور ویوز کا مزہ لے رہے ہیں۔ اور اب پہاڑی سے اترتے ہوئے تھوڑی نم ہونے لگتی ہے، سمندر کی خوشبو تیز ہونے لگتی ہے، اور سامنے نظر آتا ہے بارسلونا کا دھڑکتا ہوا دل، پورٹ آف بارسلونا۔ یہ بندرگاہ آج جتنی صاف، رنگین، روشن اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے، ایسی ہمیشہ نہیں تھی۔ اس کے پیچھے 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی کہانی سوئی ہوئی ہے، اور میں اس کہانی کو جگانے آیا ہوں۔ کبھی یہاں گودام تھے، ٹوٹے پھوٹے فیکٹریاں، مشینوں کا شور، وہ باری لوہے کی خوشبو جو سمندر کی ہوا میں گل جاتی تھی۔ یہ جگہ ایک زمانے میں سخت کام، مزدوری، تجارت اور شور کی جگہ تھی۔ سیاحت یا خوبصورتی کا تو تصور تک نہیں تھا۔ پھر وقت بدلا، دنیا بدلی، اور 1992 میں بارسلونا نے ایک فیصلہ کیا کہ سمندر کے اس حصوں کو، اس پرانی صنعتی جگہ کو ایک نئی زندگی دی جائے، اور یوں پورٹ ویل نے جنم لیا۔ مشینوں کی شور کی جگہ اب لہروں کی آواز ہے، فیکٹریوں کی مٹی کی جگہ اب نیلا پانی اور چمکتا آسمان ہے، اور جہاں مزدور بھاگتے دوڑتے تھے آج وہاں لمبے واک ویز، رنگین کشتیاں، اور سمندر کے کنارے بیٹھے مسافر زندگی کے لمحے کو محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بندرگاہ صرف سیاحوں کے گھومنے کی جگہ نہیں، یہ بارسلونا کا ماضی بھی ہے، حال بھی اور مستقبل بھی۔ یہیں سے شہر کے تجارتی راستے نکلتے ہیں، یہیں سے علاقوں جہاز گزرتے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں بارسلونا سمندر سے جڑتا ہے، سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ پورٹ آف بارسلونا۔ دوستو، اب پورٹ سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں بارسلونا کی سب سے مشہور اور سب سے زندہ دل سڑک، لا رمبلا۔ لا رمبلا آپ بس پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پیدل سفر کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خوبصورت ویوز راستے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لا رمبلا پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور جادو دکھاؤں۔ آپ یقیناً اس جادو کو دیکھ کے آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو دوستو، یہ ہے دنیا کی سب سے انوکھی، سب سے عجیب اور سب سے جادوئی بلڈنگ، کاسا بتیو گودی۔ یہ جگہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عام بلڈنگ نہیں، یہ فن ہے، یہ خواب ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف گودی ہی بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، اب آپ لوگوں کو میں نے گودی کے بارے میں بتایا کہ گودی کون تھا۔ گودی وہی شخص تھا جس نے دنیا کی سب سے حیران کن چرچ ساگرادا فیملیا ڈیزائن کی تھی۔ تو دوستو، گودی کا نام آپ کبھی نہ بھولے، کیونکہ آپ صرف سوچیں کہ آج سے 150 سال پہلے گودی جیسا آرکیٹیکٹ جس نے ایسی ڈیزائنز بنائی تھی جو آج تک لوگوں کو حیران بنا دیتی ہے۔ گودی نے کاسا بتلیو کو 1904 میں دوبارہ ڈیزائن کیا۔ یہ بلڈنگ اصل میں تو سیدھی سادی تھی، لیکن گودی نے اسے یوں بدل دی کہ کہتے ہیں اس کے باہر کی شکل سمندر کی لہروں جیسی بہتی ہو، کڑکیاں ایسے جیسے سمندر کے اندر کی مچھلیوں کی آنکھیں، اور بالکیاں یوں لگتی ہے جیسے ڈریگن کے ماسک۔
کئی لوگ اسے ڈریگن ہاؤس بھی بولتے ہیں کیونکہ اوپر والی چھت ایسی لگتی ہے جیسے ڈریگن کی کمر پر رنگ برنگ چمکدار سکلز ہو۔ سب سے خوبصورت بات یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پاس بھی مزید حیران کن بلڈنگز اور کھڑکیاں موجود ہیں جو اسی آرکیٹیکچر روڈ کو ایک آرٹ گیلری بنا دیتی ہے، جسے لوگ دا بلاک آف ڈسکارڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہر عمارت اپنی جگہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ لیکن پھر بھی نظر جہاں بھی جائے دل آخر واپس آ جاتا ہے کاسا بتلیوں پر، کیونکہ یہ گودی کا جادو ہے، ایک ایسا جادو جس کا خواب دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ تو دوستو یہ تھا میرا آج کا سفر۔ ویڈیو کو مزید نہیں لمبا کرنا چاہتا، صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے ولاگ میں جو بارسلونا کا میرا سب سے آخری ولاگ ہوگا جس میں میں لرملا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ بارسلونا آئے اور لرملا نہ دیکھے تو یقیناً آپ کا سفر ادھورا ہے۔ تو ابھی میں نے تو لرملا دیکھ ہی لیا ہے، ابھی آپ بھی اپنا سفر ادھورا مت چھوڑیں۔ میرا چینل ہو از شکیل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا بارسلونا کا ٹور بھی کمپلیٹ ہو جائے، اور اگر آپ نے بارسلونا کے میرے پچھلے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں اسی سفر کے آخری حصے میں لرملا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے، جہاں بھی رہے خوش رہے، اللہ نگہبان۔